بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام، والحمد لله الذي جعله أحد أركان الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین اکرام، ہم آپ کو لبیک کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے یہ پروگرام اپنے ان بھائی اور بہنوں کے لیے شروع کیا ہے کہ جو جن کو اللہ پاک نے توفیق دی اور اس سال ان کی نیت ہوئی کہ وہ حج فریضہ حج سے سبکدوش ہو جائیں اور حج کے لیے وہ اس سال چلے جائیں، یا جو حضرات آئندہ اپنی نیتیں رکھتے ہیں. ہر مسلمان کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عمر میں، جس طرح کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ عمر میں اگر آپ کی استطاعت ہو تو آپ حج کے لیے جائیں اور حج کریں اور مقامات مقدسہ اور ان مبارک اماکن اور جگہوں کے لیے رخت سفر باندھیں کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے مبارک کے اوپر جنت کی خوشخبری دی ہے. جس طرح کہ ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جو ہے نا اس کا حج مبرور ہو اور وہ اس کا مقبول حج ہو جائے اور وہ مقبول حج کر دیں اور اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے لیے ماں سوائے جنت کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کے جتنی بھی ہمارے بھائی بہنوں نے ہم نے حج جن نے کیا ہے، اللہ پاک ان کا یہ حج قبول و منظور فرمائے. اور جن بھائی اور بہنوں کی نیت ہے کہ وہ حج کریں، اللہ پاک ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان کو حج مبرور کی سعادت سے بہرہ مند کرے. ناظرین کرام، ہم اسٹوڈیو کے اور ٹی وی والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ فرصت دی اور یہ لمحات ہمیں دیے کہ ہم آپ کے سامنے حج کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکیں، آپ کے سوالات سن سکیں. فون نمبر چونکہ ابھی اس ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہا ہے، جن حضرات کو حج کے بارے میں سوالات کرنے ہوں تو وہ اس ٹیلی فون کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. گزشتہ ہفتے جس طرح کہ ہم نے عرض کیا، حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں اور بنیادی رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے یار غار کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور
پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ مناسب یہی ہوگا کہ ایک شخص اگر سفر کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ان جگہوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اس کے پاس معلومات ہوں اور وہ علم رکھتا ہو. ابھی اسی کے بارے میں ہم گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. فی الحال ہم اپنے ایک کرم فرما جو ہم سے سوال کر رہے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. جی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب امین مرزا گجرخانوی عرض کر رہا ہوں. جی مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بڑا معلوماتی ہے, اور میرے حج کے حوالے سے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک تو حج کی اقسام کتنی ہیں یہ بتائیے. جی جی. اور کہاں مطلب ہے کہ اس کی نیت کرنی پڑتی ہے, گھر سے کرنی پڑتی ہے, ایئرپورٹ سے, یا اجاز مقدس پہنچ کر کوئی خاص مقام ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم جدہ سے احرام یا نیا سفر شروع کر سکتے ہیں. جی جی. یا عموماً تو جہاز میں لوگ پہنتے ہیں احرام, میں نے خود پہنا ہے. جی جی جی. اور جو احرام جدہ سے پہنتے کیا وہ جائز ہے یا وہ گھر سے پہنا جائے؟ اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے عمرے کا وہ بتائیں. اور دوسرا جو میقات آپ برطانیہ والوں کے لیے کون سا میقات ہونا چاہیے؟ برطانیہ والوں کے لیے کون سا میقات ہونا چاہیے؟ نہیں حافظ صاحب وہ بات اپنی جگہ درست ہے, وہ بھی چاہیے. جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہنچ کے کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو مسجد عائشہ میں جا کر عمرے کی نیت سے وہ دوبارہ احرام باندھتے ہیں. کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر وہ جائز ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو میقات مکہ سے ایک دفعہ پھر باہر نکل کے کہاں پر ہمیں وہ مل سکتا ہے جہاں ہم جائیں اور ہمارا صحیح عمرہ ہو؟ جزاک اللہ خیرن. آپ کے سوالات کا کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں. جو سب سے پہلی بات آپ نے پوچھی ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں, تو حج کی 3 قسمیں ہیں. آپ فقہ کی کوئی بھی کسی بھی فقہ کی کتاب اٹھائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا, ہر ایک نے اس کی تفصیل بتائی ہے. ایک حج قران ہے, اور ایک حج تمتع ہے, اور ایک حج افراد ہے. حج قران وہ ہے کہ جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپینین کے مطابق یا مذہب حنفی کے مطابق اس کو افضلیت حاصل ہے. اور اس کا ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ حج قران جو ہے وہ اس لیے افضل ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا, اس لیے اس کو فوقیت دیتے ہیں. اور دوسری بات اس وجہ سے وہ اس کو افضلیت دیتے ہیں کہ اس میں مشقت جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ انسان جب حج رخت سفر باندھتا ہے اور احرام میں کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا احرام بنسبت باقی دونوں اقسام کے لمبا ہوتا ہے. اس لیے ان 2 مین وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ حنفی مذہب والے اس کو افضل قرار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جتنی بھی کتابیں آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا. دوسری جو قسم ہے وہ حج تمتع ہے. تمتع کو امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک روایت ہے امام احمد ابن حنبل کی, وہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں کہ چونکہ عمرہ علیحدہ ہوتا ہے اور حج علیحدہ ہوتا ہے اور ایک ہی سفر میں ہوتا ہے, اور جو حدی یا جو قربانی وہاں قران میں ہوتی ہے وہ یہاں بھی ہوتی ہے, تو اس لیے پھر وہ ایک تو یہ ریزن بتاتے ہیں. دوسرا ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ جو حج کریں. جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہوں نے جو حج کیا تھا یا ان کی اکثریت نے جو حج کیا تھا وہ حج تمتع تھا, تو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے لیے یہ ہوا تھا تو اس لیے یہ افضل ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ میں جو ہے نا وہ حج افراد کو افضلیت قرار دیتے ہیں, اور وہ اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں کہ
عمرے کا علیحدہ سفر ہے اور حج کا علیحدہ سفر ہے، اس لیے 2 سفر ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان 2 سفروں کی بنا پر جو ہے نا اس کو وہ افضل قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس لیے بھی کہ وہ چونکہ اکثر لوگوں کے لیے جو ہے نا جن جو قربانی نہیں دے سکتے یا جن کے پاس جو ہے نا اتنے دولت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی دے سکیں، تو چونکہ وہ کامن ہے، عام لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ افضل ہے۔ اب آتے ہیں، یہ تو اقسام ہو گئے حج کے۔ حج قران جو ہے نا وہ یہ ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بتا دیتے ہیں کہ حج قران مختصر انداز میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حج قران یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب احرام باندھتا ہے تو وہ احرام جب باندھتا ہے وہ عمرہ اور حج کا احرام بیک وقت نیت کرتا ہے، اور پھر جب وہ عمرے کی جو مین ارکان ہیں اس سے فارغ ہوتا ہے، مثلا اس نے طواف کر دیا اور اس نے سعی کر دی، تو اس کے بعد متمتع شخص جو ہے یہاں پر وہ اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ مقرن آدمی جو قران کرنے والے آدمی ہیں وہ اس حالت میں جو ہے وہ اپنے احرام کو نہیں کھولتا اور نہ سر مونڈتا ہے، بلکہ وہ ایک اور طواف کر کے پھر ایک اور سعی بھی کر لیتا ہے، چاہے وہ اسی وقت ہو یا تھوڑی دیر بعد ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انتظار کرتا ہے تاکہ 8ویں دن جو ہے نا اسی احرام کی حالت میں وہ مینا میں چلا جاتا ہے۔ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاتے ہیں اور آپ کے آئندہ سوالات کے جوابات، دوسرے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ فی الحال ہم ایک کالر اپنے جو ہم سے ٹیلی فون پر ابھی ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، ایک سوال پوچھنا تھا۔ ایک تو یہ کہ دم کب ضروری ہوتا ہے جی، اور دوسرا یہ کہ مقام ابراہیم کہاں پہ واقع ہے؟ جی آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام شیخ ہے جی۔ جی شیخ صاحب، تو آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ دم کے متعلق ہے، اور دوسرا سوال مقام ابراہیم کی کیا اہمیت ہے اور وہ کہاں پہ ہے؟ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ جی میں انشاءاللہ آپ کے ان دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ فی الحال ہم پچھلے سوالات کی طرف جاتے ہیں کہ گزشتہ سوال میں مرزا صاحب نے پوچھا تھا، تو ہم اس قران اور تمتع میں یہ فرق ہے کہ متمتع آدمی جو ہے نا وہ جب عمرہ کی نیت کرتا ہے صرف، اور حج کی پھر علیحدہ نیت کرتا ہے 8ویں دن جو 8 ذی الحجہ کو، اور اس کے درمیان جو ہے وہ اپنے احرام سے نکل جاتا ہے، جبکہ مقرن اس سے نکلتا نہیں ہے۔ جو افراد والا آدمی ہے وہ 2 سفر کرتا ہے کہ ایک سفر جو ہے وہ عمرے کے لیے حج کے مہینوں میں کر دیتا ہے، چاہے وہ واپس لوٹ جائے یا وہیں اس کی بقا ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ 8ویں دن صرف حج کی کرتا ہے اور اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، جبکہ ان دونوں کے اوپر قربانی ہے۔ مرزا صاحب کا جو دوسرا سوال تھا کہ ہم احرام جو ہے جدے سے باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے، جدہ میقات کے اندر، حدود کے اندر ہیں، اس لیے جدے سے جو شخص میقات باندھے گا وہ لوگ ہیں کہ جو جدے میں مقیم ہیں۔ ہم لوگ اگر برطانیہ میں رہنے والے ہیں، ہم لوگ اگر یہاں سے جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم غسل کر لیں اپنے گھر سے اور یہیں سے احرام باندھ لیں تو بہتر ہوگا، نہیں ہے تو ایئرپورٹ پر باندھ لیں، نہیں ہے تو آپ جہاز میں جہاز میں باندھ لیں اور اپنی 2 رکعت جو ہے نا وہ پڑھ لیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ زمین کے اوپر اپنی 2 رکعت جو ہے نا وہ پڑھ لیں ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر جو ہے نا آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ ورنہ بعض اوقات جو جہاز ہوتے ہیں وہ یلملم پہنچنے سے پہلے بتا دیتے ہیں اور بعض جہاز والے وہ نہیں بتاتے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ گھر سے غسل کر کے آپ جائیں، اور جب وہاں آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو آپ وہاں جو ہے وہاں سے اپنا احرام باندھ کر اپنی دو رکعت پڑھ کر اور اپنی نیت کر کے وہاں سے آپ آگے چلیں۔ پھر جی اب اسی کو ہم آگے کنٹینیوس رکھیں گے میقات کے بارے میں۔ فی الحال ہم ایک اور کالر کی طرف جاتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہ بہت زبردست اور بہت انفارمیٹو پروگرام ہے۔ جزاک اللہ اور خیر۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جی تو کیا یہ ہمیں ظاہری طور پر اشارتاً بھی مار سکتے ہیں یا اس کو قریب جا کے اور جو ہے مارنا ضروری ہے؟ جی آپ کا اسم گرامی؟ جو محمد خالد بات کر رہا ہوں۔ جی محمد خالد صاحب،
انشاءاللہ یہی ایک سوال ہے یا اور بھی کوئی سوال ہے آپ جی کا؟ بس یہی سوال ہے، اور آپ کو جو مبارکباد دینی تھی اس پروگرام کے لیے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو برکت کریں، اور اللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اتنی برکت ڈالے کہ ہمارے سب بھائی اور بہنیں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم بھائی خالد صاحب جو ہے نا، محمد خالد صاحب کے سوال کی طرف بھی آئیں گے، تو فی الحال ہم اسی گزشتہ سوالات کے جواب، مرزا صاحب کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدہ چونکہ میقات کے اندر ہیں، ایک جگہ جدے اور مکے کے درمیان بھی آتی ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ